السلام علیکم، کیا حال ہے؟ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ایپیسوڈ تھوڑی سی لیٹ ہو گئی ہے، ہم کہیں چلے گئے تھے۔ میرے نانا کی طبیعت کافی زیادہ خراب تھی، تو بس وہاں پہنچنے چلے گئے اور پھر آنے جانے میں بھی کافی ٹائم لگتا ہے، تو اس لیے میں ٹائم سے اپلوڈ نہیں کر پائی، تو اب کر رہی ہوں۔ اور آج کے ایپیسوڈ بہت زبردست ہے، بہت مزے کی ہے، ہورر باز اسپیشل ہے، مجھے امید ہے آپ کو بہت پسند آئے گی۔ تو جیسے یہ ایپیسوڈ ہے اچھی ویسے آپ نے رسپانس بھی اپنا اچھا دینا ہے اور دعا میں یاد رکھنا ہے۔ انشاءاللہ پھر نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سے بات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔ ہر بار ہور کے وار سے وہ گھائل ہوتا، اگلی بار صرف موت تو نہیں تھی، وہ دیوانگی کے عالم میں اس کے لبوں پر جھکا، اس کی مزاحمت کی پرواہ کیے بغیر اپنی وحشت اس میں ڈل رہا تھا، ہر باز کی غیر متوقع ایکٹ پر۔ اور سر تا پیر لرز اٹھی تھی، سانسیں دبنے لگی تھیں، دھڑکنیں بیٹھنے لگی تھیں۔ اس زخمی شیر کے سامنے وہ خود کو چڑیا جیسا محسوس کر رہی تھی۔ وہ اس کے سینے پر شرٹ جکڑے اس کو جھٹکا دیتی، دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ اس میں دعائیں ڈیل کر تھوڑا دور ہوا۔ حور کو لمحہ بھر بخشش کا ملا، وہ بھی کل سی تڑپتی ہوئی، منہ کھولے تھوڑا رہ گیا۔ دعا ہوا کے سپرد کر گئی تھی، مگر جان تو تب نکلی جب وہ شخص ہنوز جھکا، نگاہوں سے ہی اسے زیر کرتا اگلا کچھ بھرنے لگا۔ حور نے آنکھوں کے کچکول میں پانی بھرے ملتجی نظروں سے دیکھا تھا، مگر وہ ہر التجا رد کرتا پھر سے اس کے شنگرپے لبوں پر جھکا۔ دھواں اس کے منہ میں بھر چکا تھا۔ حور بیڈ کی شیٹ مٹھیوں میں دبوچے بنجل مچھلی کی طرح تڑپ اٹھی تھی۔ اس کی سانسیں بری طرح دھوئیں میں الجھی گھٹنے لگی تھی، سر گھومنے لگا تھا، آنکھیں تکلیف سے سرخ پڑی تھی۔ اس کی حالت تشویشناک ہوتے دیکھ کر وہ جھٹکے سے پیچھے ہٹا تھا۔ حور کو کھانسی کا دورہ سا پڑا تھا، وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ سینے پر ہاتھ رکھ کے کھانسنے لگی تھی۔ شعلہ بھیجے واپس مڑتا، سگریٹ کا بچا حصہ ایش ٹرے میں مسلتا، جگ سے پانی گلاس میں ڈھیلے اس کی طرف بڑھا۔ حور منہ پر ہاتھ رکھے کھانسی روکنے کی کوشش کرتی نم نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اب کی بار اس کی آنکھوں میں وہی نرمی تھی جو ہمیشہ ہوتی تھی۔ اس کے قریب آتا شاہ بغیر کچھ بولے پانی کا گلاس حور کے لبوں سے لگائے دوسرے ہاتھ سے اس کی پشت سہلانے لگا۔ حور اس کے ہاتھ سے گھٹا گھٹ
گلاس خالی کر کے، اور پانی چاہیے؟ اب کی بار شاہ کی بھائی خاص مشفقانہ آواز آئی، اور دکھ سے چور بھل آنسو بہاتے نفی میں سر ہلا کر چہرہ جھکا گئی۔ اپنی بیوی کو یہ ذرا سی سزا دینے پر وہ اندر ہی اندر تڑپ رہا تھا۔ وہ اس کی قیمتی متاع حیات تھی، وہ اس کا سب کچھ تھی، وہ کیسے سزا دے بیٹھے تھا۔ ارباز کی آنکھوں میں شدت رنج سے لو رنگ گہرا ہوتا چلا گیا۔ وہ گہری نظروں سے اسے دیکھتا، اس کے پہلو میں براجمان، اسے کھینچ کر اپنے سینے میں بھیج گیا۔ قیامت سے پہلے قیامت سے گزر آیا، اور اب انزل۔ اس کے سر پر ڈھوڑی ٹکایا، وہ نم لہجے میں بولا۔ حور نے سسکتے ہوئے ہمیشہ کی طرح اس کی شرٹ نوچتے چہرہ اس کے گردن میں گھسیڑا، اور میں ابھی بھی گزر رہی ہوں، یہ قیامت یہ قیامت برداشت نہیں ہو رہی۔ حور اس کی آنکھوں کی سرخی اس کے ریاکشن کا ذکر کرتی اس کے گردن پر ہولے سے بائٹ کر کے، تو ارباز نے لب بھینجے، اسے اور شدت سے خود سے جوڑا تھا۔ آپ کو کیا ہو گیا؟ شاہ کی یہ سائڈ پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ ان آنکھوں میں اپنے لیے سرد پن دیکھنا میرے لیے عذاب ہے۔ میں مر جاؤں گی شاہ، میں پھر کبھی غلطی نہیں کروں گی، میں آپ کی ساری باتیں مانوں گی، بس ایسے کبھی نہیں دیکھنا۔ مجھے آپ کی آنکھوں میں صرف اپنا عکس دیکھنا ہے۔ حورین شاہ کی قیمت ارباز شاہ کی آنکھیں ہیں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ شاہ کا دیکھنا کارآمد ثابت ہوا تھا، وہ تو فقط نگاہوں کی تپش سے ہی جل اٹھی تھی۔ شاہ کے غصہ جتانے پر تو اوپر ہی پہنچ جاتی، فقط پہلے ڈوز سے ہی اس کو لرز آ گئی تھی۔ اس کا دل بے تحاشا دھڑک رہا تھا، وہ مچلتی ہوئی شاہ کے سینے میں سماتی جا رہی تھی۔ اس کے یوں خوف زدہ ہونے پر ارباز کا دل بزم ہو رہا تھا۔ اس نے آنکھیں میچ کر کھولیں، گلابی پن حد سے سوا ہوا تھا۔ وہ نگاہیں غیر مرئی نقطے پر جمائے، اس کی پشت اور بال سہلاتا اس کو پرسکون
پرسکون کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ آئی ایم سوری، آپ کو کھونے کا خوف اتنا بڑھ چکا میں اپنے ہوش میں نہیں رہا۔ وہ اپنے اس عمل کی وجہ بتا رہا تھا۔ اس کی آواز ہنوز نم تھی، دھڑکنوں میں بھونچال برپا تھا۔ وہ ابھی ان لمحات کے زیر اثر تھا۔ حور بخوبی اس کی حالت محسوس کر سکتی تھی۔ وہ شرمندہ ہو رہی تھی۔ میں ان لمحوں میں جتنی سانسیں لے رہا ہوں اس سے دگنی بار ان لمحوں میں میرا قتل ہوا ہے جس میں میں نے آپ کو کھو دینے کا خوف محسوس کیا ہے۔ وہ دھیرے سے بولتا، اس سے یوں ہی خود سے لپٹایا، اسے بیڈ پر لٹایا، گھٹا کی مانند اس پر چھایا۔ اس کے ناتواں شانے پر سر رکھ چکا تھا۔ حور کی دھڑکنیں ارباز کے سینے سے ٹکرا رہی تھیں۔ وہ نچلا لب دانتوں تلے دبایا، آنسوں پر بند باندھے ہاتھ اس کے گھنے بالوں میں الجھائے، انگلیاں چلانے لگی۔ وہ کیا کہتی، اس کے الفاظ ساتھ چھوڑ رہے تھے۔ وہ کئی بار قتل کر چکی تھی۔ اس شخص کا جواب نداری تھا۔ وہ ٹھیک ہی تو پوچھ رہا تھا۔ وہ بہت ظلم کرتی تھی اس پہ۔ کچھ توقف کے بعد حور کو اپنا کندھا بھیگتا محسوس ہوا۔ اس حسین مرد کے آنسوں بھی بہت انمول تھے جو جب جب بہتے تھے وجہ حور شاہ ہوتی تھی۔ حور کی عشقی بندی تھی۔ وہ تڑپ کر اس کے گھنے بالوں پر لب رکھ کے وہ دونوں رو رہے تھے، ارباز حور کی تڑپ میں تو حور ارباز کی تڑپ میں۔ کئی لمحے یوں ہی سرک گئے۔ وہ دونوں آنسو بہاتے ایک دوسرے کو اپنی موجودگی کا احساس دلاتے رہے۔ اب وہ محسوس نہیں کر سکتی جو میں کر رہا ہوں۔ اور رہتی زندگی تک شاید یہ اثر مجھ پر مسلط رہے گا۔ ارباز شاہ کبھی نہ خوف زدہ ہونے والا آپ کو کھونے سے خوف زدہ ہو چکا ہے۔ وہ اس کے بالوں میں چہرہ چھپائے اس کے کان کے لوب چومتا فگار دل سے بولا، زخم گہرا ملا تھا بھرنے میں۔
بھرنے میں وقت لگنا تھا۔ دماغ ابھی تک سناٹوں کی ضد میں تھا، اس بات سے انجان کہ قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جو قسمت فیصلہ کر چکی تھی اس سے یہ دونوں پیکرے عشق انجان تھے۔ میں وہ محسوس کر رہی ہوں جو آپ کر رہے ہیں۔ اور مجھے لگتا ہے میرا دل پھٹ جائے گا۔ یکدم سے وہ بلا بلا کر روتی تھی۔ ان کا عشق حد سے باہر بڑھتا جا رہا تھا، اور بڑھتا عشق ذرا سی جدائی پر پاگل کرنے کا موجب بنتا ہے۔ دماغی توازن ہلا گئی تھی۔ تو جو قسمت فیصلہ کر چکی تھی اس کے بعد کیا ہونا تھا؟ یا دونوں کو جینا تھا، یا دونوں کو مرنا تھا، یا پھر دونوں کو پاگل ہو جانا تھا۔ زندگی میں کچھ صدمے اس لیے آتے ہیں جو آپ کو بڑے صدموں کو برداشت کرنے کا حوصلہ سکھا جاتے ہیں، اور یہ صدمہ دونوں کے لیے قسمت کی طرف سے ٹریلر تھا۔ اصل کہانی ابھی باقی تھی، جو ختم شد کے قریب بڑھ رہی تھی، یا پھر ایک جان توڑ داستان کی طرف رخ کر رہی تھی۔ ریلیکس میری جان، اب سب ٹھیک ہے۔ اب میرے پاس ہے، میری باہوں میں ہے۔ اس کے بالوں سے چہرہ نکالے بے قراری سے اس کی آنکھوں پر بوسے دیتا طمانینت سے بولا تو اس کا پرحدت نرم لمس محسوس کرتی۔ حور اس کی گرد کے گرد بائیں مائل کی آنکھیں موند کے شال میں دیوانگی میں اس کے نقوش چومتا، اب گردن پر مہرے ثبت کرتا۔ حورین شاہ کی باغی دھڑکنوں میں تو مجھ برپا کر گیا تھا۔ ارباز عالم شاہ جذبات کی آگ میں بھڑکتا، بے چینی سے اس کی گردن سے نیچے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ حور اس کے سرسراتے لبوں کا لمس دھڑکنوں پر آئی خراش پر محسوس کرتی تڑپ اٹھی تھی۔ شاہ کے لب اس احقاق سے اس کے گہرے گلے میں شدت ہے۔ شدت بکھیرنے لگے تھے۔ اس سے پہلے وہ ہر حد سے گزرتا، حورین شاہ نے سٹ پٹا کر آنکھیں کھولیں۔ شاہ مجھے شاور لینا ہے۔ حور اٹھتی بیٹھتی سانسوں کے مابین دھیرے سے بولی تو شاہ نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ شاہ کی آنکھوں میں خمار خمار دیکھ کر وہ گہرا
घूंट भरती दाएं बाएं देखने लगी। एक ही बार सुबह लीजिएगा शावर। हुमायूं तेजी से बोला। हूर कानों की लो तक सुर्ख पड़ी। उसका ये बेधड़क अंदाज हूर को हमेशा कुप्पत ज़दा सा
सांस खारिज किया और बेड से उतरकर साइड पर रखे जग से पानी गिलास में ढेलकर एक ही सांस में पी गई। हूर ने सिर्फ नींद भरी नजरों से बालकनी का ग्लास डोर देखा और फिर हौले हौले कदम उठाती इसी तरफ आई। वो जैसे ही बालकनी में आई, सामने वो खूबसूरत मर्द बेचैन सोफे पर विराजमान, सर सोफे की पुष्ट पर गिराया, आंखें मूंदे, दोनों पैर सामने टेबल पर सीधे किए, सिगरेट से कलेजा जला रहा था। हूर बेतासी नजरों से उसे देखे गई। आज के दिन में शाह बेतहाशा सिगरेट पी चुका था। हूर की मौजूदगी में तुर्क कर देता था, मगर आगे पीछे फिर से मशगला जारी कर चुका होता था। हूर बगैर दुपट्टे के नंगे पैर उलझे बिखरे हुलिये में खड़ी परेशान नजरों से शाह को देख रही थी। शाह के चेहरे पर बेचैनी वाज़ेह रकम थी। 5 है ना पेंसिल, वो हनूज आंखें मूंदे गंभीरतन बोला। वो टक सी उसे देख रही थी कि एकदम से शाह की आवाज़ पर हड़बड़ाई। वो शख्स हर बार उसकी मौजूदगी से वाकिफ वाकिफ हो जाया करता था। हूर को पूछने की ज़रूरत ही न रही थी कि वो कैसे जान लेता था। उसका इश्क बेलौस, बेहद और लाजवाल था। उसी से इस किस्म की तवक्को रखी जा सकती थी। वो लबों पर मामूम सी मुस्कुराहट से जाए उसके पास उसके पास आई। उसके कदमों की छाप पर शाह ने आंखें खोली, सिगरेट एश ट्रे में रखा और गहरी तपिश ज़दा नज़रों से उसे देखा। उलझे बिखरे हुलिये में फिर से क़यामत बर्पा कर रही थी। शाह ने उसको कलाई से थामे अपने करीब करते नरमी से अपनी लैप में लेटाया। हूर शाह के लैप पर सर रखे संजीदगी से उसे देख रही थी और शाह एक हाथ उसके बालों की सहलाता, दूसरे में बारी बारी उसके दोनों उसके दोनों हाथों की उंगलियां चूम रहा था। मेरा बच्चा सोया क्यों नहीं? शाह ने उसकी आंखों में देखते पूछा। आप पास नहीं थे, आंख खुल गई। हूर शाह के गर्दन को उंगलियों से छूते सरगोशी में बोली, कहीं दर्द तो नहीं रपिंजल? शाह उसे खींच कर मुकम्मल बाहों में भरता उसकी नाक की टिप पर लब रख गया। वो ने अब इसके सीने से सर लगाए, इसके
घनी बेड़ में छुपे बनूर पर फिंगर रखते नफ़े में सर हिलाया। कुछ चाहिए? शाह ने उसके गहरे गले से झलकती फराश नरमी से छूते पूछा। हूर ने अब शाह के लबों पर उंगली रखी। शाह के लबों पर मुस्कुराहट उतर आई। हूर की अदाएं जानलेवा थी। वो तो पहले ही घायल था, वो मज़ीद घायल कर रही थी। क्या चाहिए मेरी जान को? शाह ने उसकी उंगली पर बोसा देते इस्तफसार किया। आपका प्यार। वो अब उसकी तराशीदा दाढ़ी मूंछों को छूती बोली तो अरबाज शाह खुलकर मुस्कुरा दिया। मैं खुद को आप पर वार दूँ, शाह ने गंभीरतन कहते उसके रुखसार पर लब रखे थे। तो हूर के दिल में जैसे ठंडक उतरी थी। वो दोनों बल झुक कर पीछे हुआ और वो इसके पलकों को छूती बोली तो इसके मतलब से वाकिफ सरशार हुआ। अब की बार शाह ने इसके ठोड़ी को चूमा। और वो इसकी कनपट्टी पर उंगलियां रखते बोले तो शाह ने अब की बार उसके लबों पर उसके लब अब की बार लब उसके लबों पर जमाई। कितनी देर तक वो इसकी सांसें लेता रहा, फिर अपनी सांसें देता दूर हुआ। दोनों की सांसें नाहमवार। और वो उसकी शारक छूती बोली तो शाह अब की बार उसके गर्दन पर झुका था। वो बेतहाशा उसे छूता और कुमार आलूद नजरों से उसे देखा। शाह के जज्बात में सब तूफान बर्पा हो चुका था और उसकी गुर्बत में पिघलती हुई वो धीरे से बोली। शाह का दिल कर रहा था हुरैन शाह को खुद में कहीं छुपा ले और उसके पुर पर दीवानगी लिख दे, मगर उसकी तबीयत आड़े रबिन जनाब की तबीयत ठीक नहीं। शाह गहरी सांस भरता उसके गहरे गले में चेहरा छुपा गया। मुझे फिर भी चाहिए। और रूहान सी हुई। शाह की गहराइयों में दाढ़ी की चुभन छोड़कर पीछे हुआ। आंखें बेतहाशा सुर्ख थी, तकाज़े हदों से बाहर थे। बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, आज मैं खुद को काबू में नहीं रख पाऊंगा। वो बगैर लगी लिपटी के
میں کوشش کروں گی۔ وہ نگاہیں جھکائے شرما کر بولی۔ شاہ نے ایک نظر اس کے ناک میں موجود کھلا رسی دیکھا اور پھر اپنے منہ زور جذبات کا سوچا جو سمندر میں آئے طوفان کی طرح۔ سو جائے۔ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا سنجیدگی سے بولا، آپ مجھ سے ابھی تک ناراض ہیں؟ یکدم سے حور کا چمکتا چہرہ مرجھا سا گیا تھا۔ میں اپنی زندگی سے کبھی ناراض نہیں ہو سکتا۔ شاہ نے اس کی دونوں ہتھیلیوں پر لب رکھے۔ پھر آپ مجھے اگنور کر رہے ہیں؟ ہرگز نہیں، کبھی نہیں۔ شاہ متعجب ہوا اور پھر حور کی بات کا ادراک ہوتے مسکراہٹ دبائی۔ پھر آپ قریب کیوں نہیں آ رہے؟ حور نے غصے سے اس کی شرٹ کھینچی، شاہ کو اپنی طرف کھینچا۔ میں اس وقت خود پر ظلم کر کے آپ کو فقط اپنے خطرناک جنون سے بچا رہا ہوں۔ شاہ نے اس کے چہرے پر پھونک مارتے مسکرا کر کہا۔ مت بچائیں، مجھے آپ چاہیے بس۔ حور بازدید ہوئی، مائی گرل، پھر صبح آپ کو ہی تکلیف ہوگی اٹھنے بیٹھنے میں۔ وہ مسکراہٹ دبائے بولا۔ حور اس وقت غصے سے سرخ پڑی۔ اب کبھی میرے قریب نہیں آنا، کبھی بھی۔ وہ ایک جھٹکے سے اس کی گود سے اٹھتی سنجیدگی سے بولتی کمرے کی طرف بڑھی۔ وہ پاگل ہو رہی تھی۔ آج اسے شاہ کا خود سے دور رہنا بالکل قبول نہ تھا۔ جبکہ اس کے الفاظ پر یکدم سے شاہ کی آنکھوں میں لالی گہری ہوئی تھی۔ دل ہول اٹھا تھا۔ ایسے کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ حور سے دور رہے، سانسیں لینا تو چھوڑ سکتا تھا مگر حور سے دور کبھی نہیں رہ سکتا تھا۔ وہ سنجیدگی سے اسے دیکھتا، اٹھ کر اس کے پیچھے جاتا، ایک ہی جھٹکے سے باہوں میں بھر گیا۔ چھوڑیں، دور رہیں۔ حور مزاحمت کرتی نم آواز میں بولی، آپ سے دوری مجھ پر گناہ ہے رپنزل، ہر پل ہر پل ہر لمحہ آپ کے قریب رہوں گا۔ اتنا کیا آپ کو سانسوں سے اپنے وجود سے میری خوشبو آئے گی۔ وہ اسے اٹھائے بیڈ پر لیٹائے اس پر حاوی ہوا تھا۔
اور اس کو ابھی تک دور کرنے کی مزاحمت کر رہی تھی، مگر وہ اس کے ہاتھوں کو قید کیے سر سے اوپر بیڈ سے پن کرتا، اپنا تھوڑا سا وزن اس پر ڈالے اس کی سانسیں چراتا جا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ پرسکون ہوتی مزاحمت ترک کر گئی تو شاہ اس کے لبوں کو وہ اس کو نرمی سے چھوتا، دل فریب سرگوشیاں کرتا اپنے عشق کے سمندر میں اتارتا چلا جا رہا تھا۔ جاری ہے۔ ان کے پاس اب کپل کی باری آئے گی، پہلے ان کو وقت دے لینے دیں۔ جو مجھے پتہ ہے وہ آپ نہیں جانتے۔ شکریہ۔